دوستو، ایک نوجوان شخص کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار کی بات ہے کہ گرمی کا موسم چل رہا تھا اور اتنی شدت کی گرمی تھی کہ پکشی بھی پیڑوں کی چھایا میں چھپے ہوئے تھے، اور ہوا کا یہ عالم تھا کہ بہت تیز لو چل رہی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، باہر کوئی جاندار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مالک بن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بیچ مجھے کچھ ضروری کام سے گھر سے باہر جانا پڑا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو زمین پر پیٹھ کے بل رینگتے ہوئے دیکھا، جو دونوں پیروں سے وکلانگ تھا۔ مجھے بہت آشچریہ ہوا۔ بہرحال جب وہ شخص میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ گرمی کے مارے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا اور کپڑے پسینے سے لت پت تھے۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ تعارف ہوا، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اتنی گرمی میں؟ اس نے جواب دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے گھر کے اندر تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، جب تھوڑی گرمی کم ہوگی تو پھر چلے جانا۔ وہ کہنے لگا، مالک بن دینار، آپ تو اپنے پیروں کے بل چلتے ہیں، سفر جلدی جلدی پوری ہو جائے گی۔ میں سرون کے بل چل رہا ہوں، مجھے بہت ادھک سمے لگ رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سفر لمبا ہے، مجھے زیادہ وقت لگ جائے گا، کہیں حج کے دن ہی نہ نکل جائے، اس لیے میں راستے میں نہیں رک سکتا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ رک جائیے، ہم سواری کی ویوستھا کرتے ہیں۔ آپ چلنے کے بجائے سواری پر سوار ہو کر چلے جانا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس نوجوان نے غصے سے میری اور دیکھا اور کہا، مالک بن دینار، میں تو تمہیں بدھیمان سمجھتا تھا، آج معلوم ہوا کہ تم تو عقل سے بالکل عاری ہو۔ میں نے کہا، کیسے؟ انہوں نے کہا، مجھے بتاؤ، اگر کسی غلام نے اپنے مالک کا جرم کیا ہو، نافرمانی کی ہو، اور پھر وہ سوچتا ہو کہ مجھے اپنے مالک کو منانے جانا چاہیے، اب آپ ہی بتاؤ، اس غلام کو سواری پر سوار ہو کر جانا پسند ہوگا یا پیدل چل کر جانا؟ اپنے مالک کی خدمت میں تو عاجزی و انکساری کے ساتھ آنا اچھا لگتا ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی باتوں نے حیران کر دیا۔ خیر، وہ تو چلے گئے اور میں اس کے بارے میں تمام باتیں بھول چکا تھا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے اسی سال حج کیا اور جب میں شیطان کو پتھر مار کر لوٹ رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے کہا، ایک نوجوان اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اس کی دعاؤں میں اتنا پیار ہے، اس قدر وہ اللہ کی عشق محبت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر سن رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ذرا مجھے بھی دیکھنے دو۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسی نوجوان کو دعا کرتے اور کہتے دیکھا، اے اللہ، تیری مہربانیاں شامل حال رہی جو میں نے آپ کے گھر کی زیارت کی اور تیرے گھر کا بھی طواف کیا، حجر اسود کو بھی چوما، اور میں نے مقام ابراہیم پر بھی سجدے کیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعائیں کی، اور اے اللہ، وقوف عرفات میں بھی حاضر ہوا، مزدلفہ میں بھی حاضر ہوا۔ اے مالک، میں نے شیطان کو کنکر مار کر اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار کیا۔ اے اللہ، اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، سارے مالدار لوگ چاروں اور کھڑے ہیں، یہ جائیں گے اور اپنے اپنے جانوروں کو قربان کریں گے، اور اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میرے پاس احرام کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ اے اللہ، آج میں تمہارے نام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔
میرے پروردگار میرے اس قربانی کو قبول فرما لیجیے، سویکار کر لیجیے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے، بھیڑ کے سامنے یہ بات کہی اور کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر لی گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اللہ کے چاہنے والوں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی محبت میں جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں۔ دوستو، آج ہم لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، آمین۔